سب سے زیادہ عزت والی رات اللہ نے لیلۃ القدر والی رات کو رکھا ہے، بہت عظمت والی رات۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا کہ لیلۃ القدر والی رات اللہ تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس رات کو اللہ پورے سال کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ جو کام ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ ساری تقدیروں کے کام فرشتوں کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں کہ آئندہ سال یہ ہوگا اور آپ نے یہ کام مکمل کرنا ہے۔ اور تیسرا معنی جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ معنی ہے، اس کا معنی بنتا ہے تنگی والی رات۔ اب تنگی والی رات سے کیا مراد ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قدر فرشتے اترتے ہیں، اس قدر فرشتے اترتے ہیں زمین پر کہ زمین ان فرشتوں کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنے فرشتے اترتے ہیں اللہ کی رحمت لے کر، اللہ کی طرف سے بندوں کا رزق لے کر، اللہ کی طرف بندوں کے سے مغفرت لے کر، اتنے فرشتے لکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹولیاں تر ٹولیاں، جماعت در جماعت پوری دنیا کے اندر فرشتے پھیل جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے یا اللہ میری مغفرت کر دے تو اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، یا اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے، فرشتے آمین کہتے ہیں، یا اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے، فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور جو بندہ جاگتا ہوگا اس رات کے اندر وہی دعا کر سکے گا، وہی اللہ سے مانگ سکے گا، وہی اللہ کے سامنے سجدہ کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نفل پڑھ رہا ہوتا ہے فرشتوں کی ایک پوری جماعت اس کے ساتھ نفل پڑھتی ہے اور اپنے نفل پڑھنے کا ثواب اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو پوری فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہے، اور جو بندہ ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے تو پوری فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ ذکر کرتی ہے۔ خیر کوئی بھی خیر کا کام اس رات کے اندر جو بندہ کر رہا ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک پوری ٹیم اس کے ساتھ مل جاتی ہے، اور جب تک وہ عبادت کرتا رہتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ عبادت کرتے رہتے ہیں، اور یہ عبادت طلوع آفتاب تک جب تک اذان کا وقت نہیں آتا ایسے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے اس رات کی فضیلت اور اس رات کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تقریباً اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے تھے۔ ہر رمضان میں آخری عشرہ میں سوائے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف نہیں بیٹھے، اور پوری زندگی آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، بلکہ کبھی تو 20 دن، پھر 10 دن، کبھی پورا مہینہ بھی اعتکاف کر لیتے۔ تو اس رات کی تلاش کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ 2 عشرے ختم ہو چکے ہیں، آج ختم ہو جائیں گے، پھر تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں ہم نے خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، جہنم سے اپنے نام کو وڈرا کروانا ہے، اور خوب عبادت کر کے اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ تو خیر ہم نے نیکیوں کا جو سیزن ہے وہ تو تقریباً 2/3 گزر چکا، اب 10 دن باقی ہمارے پاس ہیں، ہم اس سیزن کو خوب لگا لیں۔ اب خوب دیکھیں نا کہ جب انسان کوئی تجارت کرتا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر اس کا سیزن لگ گیا، اگر اس کا کاروبار اچھا چل گیا، اگر اس کو بڑا زیادہ منافع ہو گیا، بہت زیادہ پروفٹ آ گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگیاں تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔